سیرت سے انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اس کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور ان رحمتوں میں اور ان برکتوں میں ہم آپ کو مدنی چینل کے اس پروگرام سیرت انبیاء کرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہو سکے تو حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لقب کلیم اللہ ہے، صفی اللہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا مبارک نسب نامہ اگر دیکھا جائے تو عموماً جو کتب میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا تعارف ملتا ہے، اس میں کچھ اس طرح منقول ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے 400 برس بعد اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک کے حوالے سے ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ کم و بیش 120 برس آپ نے عمر پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے ارشاد فرمایا، مررت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ بن عمران علیہ السلام، رجل آدم طوال جعد کأنہ من رجال شنوءہ۔ فرمایا شب معراج میری حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔
وہ قبیلہ شنوع کے لوگوں کی طرح تھے، دبلا پتلا جسم اور بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی۔ آپ کی شرم و حیا کے حوالے سے صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث مبارک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان موسیٰ كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ حیا والے اور اپنا بدن چھپانے کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے۔ چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ 10 صحائف آپ کے اوپر نازل ہوئے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو کتاب عطا فرمائی جس کا نام ہے تورات، اور آپ کے واسطے سے یہ کتاب حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی عطا ہوئی۔ اس کتاب کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ثم اتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل ہو اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں۔ یہاں کتاب سے مراد تورات شریف ہے جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ یہ کتاب الہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کو صحائف ملے تھے، وہ 10 صحائف تھے، اور یہ پہلی کتاب ہے جو بڑی کتاب ہے، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تھے ان سب کو صحیفے ملا کرتے تھے۔ کتاب بڑی کسی بھی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تورات ہی سب سے پہلی کتاب ہے جو بڑی کتاب ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کی گئی۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں محسن یعنی نیک اور غیر محسن بھی ہوا کرتے تھے، نیک لوگ بھی ہوتے تھے، برے لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محسنین یعنی نیک لوگوں پر اپنی نعمت پوری کرنے کے لیے اس کتاب کو نازل فرمایا، اور ہمارے مفسرین نے اس کی ایک دوسری تفسیر بھی فرمائی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے دیے ہوئے علم کے مطابق نیک کام کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر نعمت پوری کرنے کے لیے ان کو کتاب یعنی تورات شریف انہیں عطا کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں۔ اس کے حوالے سے فرمایا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس میں دین کے تمام احکام، عقائد اور مسائل، ان سب کی تفصیل اس کتاب تورات کے اندر موجود ہے۔ تو جب سب کی تفصیل
خواہ ان کا تعلق عقائد سے ہو یا مسائل سے ہو، وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ تو مفسرین نے لکھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس میں ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی بیان موجود ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے تمام دلائل اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے قیامت کے دن کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ جب انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، رحمت مل جاتی ہے، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی ملاقات کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ موت حقیقت میں اللہ کی ملاقات ہے۔ آپ کے اوصاف کے حوالے سے علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے اور نبی اور رسول تھے۔ آپ نبی بھی اور آپ رسول بھی، اور اولو العزم رسولوں میں سے آپ ایک ہیں، کیونکہ اولو العزم رسول جو ہیں ان کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ یہ 5 ہیں، جن میں سب سے پہلا جو نمبر ہے افضلیت کے اعتبار سے وہ نبی مکرم رسول محتشم خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ پھر آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، پھر آپ کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو آپ کے کم و بیش 700 سال کے بعد تشریف لائے ہیں، اور پھر آپ کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، جو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں، اور ان کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ نبی بھی ہیں اور آپ رسول بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بڑی وجاہت والے، یعنی بہت بڑے مقام والے اور مستجاب الدعوات تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی واسطے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونے کا شرف رکھتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے سورہ مریم میں یہ ارشاد فرمایا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے مصر کی جو سرزمین تھی اس میں فرعون کا غلبہ تھا، اور وہ ظلم اور تکبر سرکشی میں اس انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ معاذ اللہ کر دیا تھا۔ مزید یہ بھی کہ فرعون نے اہل مصر کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد، عداوت اور بغض پیدا کر دیا تھا، یعنی فساد اور عداوت ڈال کر انہیں تقسیم کر دیا تھا، آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے تھے، اختلافات کا وہاں پر ڈیرا تھا۔ بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر کے اپنا مطیع، فرما بردار، اپنا خادم بنا کر رکھا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ
جو اس کا سلوک تھا وہ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا. اس میں جو سب سے بدتر سلوک تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹوں کو ذبح کرا دیا جاتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو خدمت گزاری کے لیے زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا. ایک بار فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی ہے اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے، جبکہ بنی اسرائیل بھی انہی کے اندر موجود تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. قبطی، فرعونی اور ادھر جو بنی اسرائیل ہیں جنہیں اس نے اپنا مطیع اور خادم بنایا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے. قبطیوں کو اس آگ نے جلا ڈالا ہے جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا. اب جب یہ خواب فرعون نے دیکھا تو اسے بڑی وحشت ہوئی اور کاہنوں سے تعبیر اس نے پوچھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا سبب بن جائے گا. یہ سن کر فرعون نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا، کہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے. اب اگر دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین تو یہ فرعون کی انتہائی حماقت کی بات تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو ڈیفینیٹ کہ پھر یہ بات تو ہونی ہی تھی. انہوں نے کہہ دیا تو اب یہ ہو کے رہے گا. لڑکوں کو قتل کر دینے سے کوئی بھی نتیجہ نہ ملتا، اور اگر وہ انہیں سچا نہیں جانتا تھا تو یہ اس کے نزدیک ایک لغو بات ہونی چاہیے تھی، اور صرف ایک لغو بات کے اوپر، ایک فضول بات کے اوپر لاکھوں لاکھ بچوں کو قتل کر دینا یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ اگر اسے ان کاہنوں کی باتوں پر یقین تھا تو پھر ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ پھر تو وہ ہو کے ہی رہنا تھا کہ جو انہوں نے بتا دیا تھا، ورنہ پھر یہ ایک لغو بات ہے. فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے لڑکوں کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا جاتا، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا. یہ ظلم طویل عرصے تک جاری رہا، جس میں ہزاروں لاکھوں بچے ہوں گے کہ جو مارے گئے، قتل ہو گئے. قدرت الہی سے اس قوم کے جو بڑے لوگ تھے وہ یکے بعد دیگرے 1 بائی 1 کر کے وہ اس دنیا سے جانے لگے. ایک بڑا آدمی ہے تو وہ مرنے لگا، تو قبطی سرداروں نے فرعون کو یہ خبردار کیا کہ اس طرح تو جو خدمت گزار لوگ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لڑکوں کو ہم قتل کرتے چلے جا رہے ہیں اور بوڑھے ویسے اس دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، پیچھے رہ جائیں گی لڑکیاں، تو ہماری خدمت گزاری کون کرے گا؟ فصلوں میں ہل کون جوتے گا؟ ہمارے دیگر جو کام ہوتے ہیں، جو ہارڈ کام ہوتے ہیں، وہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے کون آئے گا؟ پیچھے تو پھر بچے گا کوئی نہیں. تو اس خبرداری پر، اس بات پر فرعون نے پھر حکم نامہ ایک دوسرا جاری کر دیا. اس نے کہا کہ 1 سال لڑکوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال انہیں چھوڑ دیا جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جانا تھا اس سال حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. اور جس سال میں بچوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. آپ کی والدہ، ان کا نام یوحانس، اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خواب یا فرشتے کے ذریعے یا ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، الہام فرمایا کہ تم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں یہ خوف لاحق ہو جائے کہ ہمسائے واقف ہو گئے ہیں اور وہ جا کر فرعون کو شکایت کر دیں گے اور فرعون اس فرزند کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائے گا، تو بے خوف و خطر
اسے مصر کے دریا میں یعنی دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا، اور اس کی جو جدائی ہے اس کا غم نہ کرنا، ہم پھر اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے فرمایا تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی تھی۔ آپ کی والدہ چند روز حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلاتی رہی۔ آپ کی بہن کے سوا اور کسی کو بھی آپ علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ لیکن جب کچھ دن بعد آپ کی والدہ کو فرعون کی طرف سے یہ اندیشہ پہنچا تو انہوں نے پھر ایک صندوق بنوایا، اس میں روئی بچھائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق کو بند کیا گیا، اور اس کی جو درزیں تھی یعنی پانی اندر جا سکتا تھا تو روغن قیر سے بند کر دی گئی تاکہ پانی اندر نہ پہنچے، اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا گیا۔ ناظرین، ہوا یہ کہ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھا، غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دے دیا۔ جب وہ صندوق سامنے لایا گیا، اسے کھولا گیا تو ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت اور اقبال کے آثار بالکل واضح نمودار ہو رہے تھے، اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی قدرت سے روک دیا کہ وہ اپنی والدہ کے علاوہ کسی اور کا دودھ نہ پیے۔ چنانچہ جس قدر بھی دائیاں حاضر کی گئیں، ان میں سے کسی کا بھی دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ پیا۔ اس سے ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ بھی یہ حال دیکھنے کے لیے چلی آئی تھی، اور صورت حال دیکھ کر انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کے متعلق بتاؤں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہو۔ فرعونیوں نے یہ بات منظور کر لی۔ وہ آپ کی والدہ کو یعنی اپنی والدہ کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ علیہ السلام کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا۔ جب آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آ گیا اور آپ نے ان کا دودھ نوش فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے زمانے تک رہے، اور اس عرصے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روز دیتا تھا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد والدہ آپ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں، اور اس کے بعد آپ وہاں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین، بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تماچا دیر مارا۔ اس پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر آسیہ جو اس کی بیوی تھی، یہ ایمان والی مومنہ تھی، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا خبر، اسے کیا سمجھ،
اگر تو تجربہ کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے۔ چنانچہ اس تجربے کے لیے ہوا یہ کہ ایک تشت میں آگ کے انگارے رکھے گئے اور ایک تشت میں سرخ یاقوت رکھے گئے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف بڑھا دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا، جس سے زبان جل گئی اور زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ اس سے وہ سمجھ گیا کہ اگر یہ نبی ہوتے یا کسی بڑے مرتبے پر ہوتے تو یہ یاقوت کو ہاتھ ڈالتے، انگارے کو ہاتھ نہ ڈالتے۔ یہ عام بچوں کی طرح ہی ایک چونکہ بچے ہیں اس لیے انگارے کی طرف جو دہک رہا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، لیکن یہ سب تو اللہ کی طرف سے تھا۔ اور رب کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ علماء نے لکھا کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال سے زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو علم و حکمت سے نواز دیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر شریف 30 سال تھی اور یہ مفسرین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس وقت آپ کو علم و حکمت سے نوازا گیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی جو استاد کے واسطے کے بغیر ہی آپ کو عطا ہوا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور بھرپور ہو گئے تو ہم نے اسے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ناظرین، جوانی میں ہی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے حق کا بیان کیا اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا آپ رد فرمانا شروع ہو گئے۔ فرعونیوں کے دین سے منع کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی پیروی کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ اس بات کا چرچا ہوا اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاش شروع کر دی۔ اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے تو ایسے وقت میں داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں پڑے ہوتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت فرمائی۔ فرعون بالآخر غرق ہوا، تباہ ہوا، فرعونی ہلاک ہوئے اور اللہ کریم نے نبی کے پرچم کو بلند فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ کریم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔